حاجی صاحب اس دوران کبھی باہر نہیں گئے؟ ایک آدھ بار گئے تھے اور جب وہ گئے تھے تو میں سخت پریشان رہی تھی۔ آپ حاجی صاحب کے بیڈ روم میں سوتی ہیں؟ نہیں، لیکن ان کے ساتھ والے کمرے میں سوتی ہوں اور وہ اس طرح میرا خیال رکھتے ہیں کہ اگر میری سوتے میں بھی ہلکی سی آواز نکل جائے تو مجھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم میں نے آہستہ سے کہا، پھر کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے اجازت لے کر چل پڑے۔ گوہر کچھ ہچکچا سی رہی تھی اور میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن میری اپنی زبان اس کے سامنے نہیں کھل سکتی تھی۔ البتہ رات کو کوئی 12 ساڑھے 12 بجے کا وقت ہوگا جب اس نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر آ گئی۔ وہ جھکی جھکی نگاہوں کے ساتھ آگے بڑھی تھی اور پھر میری پائنتی پر بیٹھ گئی۔ میرے اندر پھر لرزشیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ گوہر کی خاموشی، اس کے ہونٹوں کی لرزش، اس کی پیشانی کا پسینہ اور اس کی جھکی جھکی آنکھیں بہت کہانیاں کہہ رہی تھیں۔ اور کمبخت انسان نہ جانے کیوں اپنے آپ پر اس قدر بے قابو ہوتا ہے۔ میں تمام دن کی شرمندگی کے احساس کو بھول گیا اور میرے ذہن پر وہی بوجھ طاری ہونے لگا جس بوجھ نے مجھے گوہر کے قریب کر دیا، اور میں نے گوہر کو غیر متعاون نہیں پایا۔ وہ میری ہر جنبش کا ساتھ دے رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ اس کی معصومیت تھی یا کچھ اور، میں کچھ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کچھ جاننے کا خواہش مند تھا۔ اس صبح گوہر میرے ساتھ ہی تھی۔ اس نے پہلے دن کی مانند وہاں سے جانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ایک معصوم سے انداز میں سکڑی ہوئی میرے قریب ہی سوتی رہی۔ میں نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ سب کچھ بہتر نہیں تھا۔ واقعی یہ تو ایک اور گناہ عظیم تھا جو میں کر رہا تھا، بالکل اسی گناہ کی طرح جو میں نے پہلے کیا تھا اور جس نے مجھ سے میرا دین و ایمان چھین لیا تھا۔ اب نہ جانے اس نئے گناہ کے مجھے کتنے خمیازے بھگتنا پڑیں گے۔ بہرحال میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میرے بدن کی جنبشوں سے گوہر بھی جاگ گئی اور اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، لیکن اس دن میں نے گھر سے باہر جانا مناسب نہ سمجھا۔ اور ناشتے پر گوہر میرے ساتھ ہی تھی۔ وہ ایک عجیب سی انبساطی کیفیت کا شکار تھی، جیسے اس پر بھی نشہ طاری ہو۔ البتہ اس کے گفتگو کرنے کے انداز میں ایک شرمگین کیفیت تھی جو مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ ان لمحات سے پوری طرح آشنا ہے جو ہم دونوں پر گزر چکے ہیں۔ لیکن میرے دل کے کسی گوشے میں احساس گناہ موجود تھا۔ وصال الدین صاحب کا تصور بار بار میرے ذہن میں آتا تھا، اور جب بھی میں ان کی آنکھوں کو دیکھتا میری اپنی نگاہیں شرم سے جھک جاتیں۔ وہ شکایت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہوں۔ نادر، میں نے تم پر بہت بھروسہ کیا تھا۔ تم ہر گناہ کا باعث بنے ہو۔ میری زندگی بھی تمہارے ہی ہاتھوں سے گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ تم پر کوئی اور حاوی تھا اور اس کے بعد میری دوسری زندگی بھی تمہارے ہی ہاتھوں چلی گئی۔ یہ سب کچھ جو تم نے کیا ہے، کیا تمہارے خیال میں میرے لیے خوشگوار ہوگا؟ دل اندر سے تڑپنے لگا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لعنت ہے مجھ پر، ہر گناہ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد شرمندگی کا شکار رہتا ہوں۔ کیا کوئی ایسی ترکیب نہیں ہو سکتی کہ میں ان تمام گناہوں سے دور ہو جاؤں؟ لیکن شاید جو غلاظت میرے وجود میں بس چکی تھی وہ مجھے ہر قدم اٹھانے کے لیے آمادہ کر دیتی تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی خود پر جھنجھلاہٹ ہونے لگتی تھی۔ میں وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا جو کر بیٹھتا تھا۔ میرے اوپر دوسری شیطانی قوتیں حاوی تھیں۔ میں کس طرح اپنے دل و دماغ کو سکون دوں؟ ایک بار پھر بے سکونی کا شکار ہو گیا تھا۔ نہ جانے کب تک یہ کیفیتیں مجھ پر طاری رہیں، اور نہ جانے کب تک میں خود اپنے آپ سے نا آشنا رہا۔ کب تک؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بہرحال میں ایک کچلا ہوا انسان تھا، اپنے آپ سے بیگانہ، اپنی کیفیتوں سے مجبور۔ پھر میں نے مونگا کو آواز دی اور مونگا ایک آواز پر میرے پاس پہنچ گیا۔ ان دنوں وہ کافی سعادت مند ہو گیا تھا۔ مونگا، میں راج بنسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ مہربانی مہاراج کی۔ اب مجھے یہ بتا کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ مہاراج سنت راج بنسی کے گھر کے سامنے میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد تمہارا اپنا کام ہی ہوگا کہ تم مجھ سے بات کرو، مگر میں یہ سمجھتا ہوں مہاراج کہ تم اسے دھوما چمار کے بارے میں سب کچھ بتا دینا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی بات مونگا جو تو مجھے بتانا چاہتا ہے؟ نہیں مہاراج، سب کچھ تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ سنت راج بنسی کے بارے میں نے تمہیں اتنا بتا دیا ہے کہ وہ خود بھی میرے چکر میں ہے، لیکن اس کے گیان نے اسے بتا دیا ہے کہ میں اس وقت کسی دوسرے کے قبضے میں ہوں۔ اب ساری بات وہ نہیں جانتا۔ تمہارے اور اس کے بیچ کوئی سودا ہو تو کر لینا مہاراج، مگر میرا کام ہو جانا چاہیے۔
ٹھیک ہے مونگا، اب ایسا کرنا ہے مجھے کہ حاجی ستار جیسے ہی واپس آ جائے گا میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں جانتا ہوں مہاراج، اسی لیے میں نے آپ کو کشٹ نہیں دیا تھا، اس نے کہا۔ بہرحال میں خود اپنے آپ سے گھبرایا ہوا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس کیفیت سے فرار حاصل کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے گوہر پر تھی۔ اس نے کسی ایسی کیفیت کا اظہار نہیں کیا تھا جس سے مجھے یہ احساس ہو کہ گوہر کو کسی بات سے شرمندگی ہے۔ یہ اس کی معصومیت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ فطرت انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور کبھی کبھی انسان اس انداز میں بھی بھٹک جاتا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا تھا کہ میں گوہر سے زیادہ تجربے کار ہوں، کیونکہ جو کچھ مجھ پر بیت چکی تھی اور جس طرح مجھے اس تمام صورتحال سے آشنا کیا گیا تھا وہ ایک الگ ہی بات تھی۔ کم از کم گوہر ان باتوں سے ناواقف تھی، چنانچہ مجھے خود احتیاط رکھنی چاہیے تھی۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ میں گوہر کو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک کا ساتھی بنانا چاہتا تھا، لیکن یہ احساس ہمیشہ میرے دل میں جاگزیں رہے گا کہ میں نے وقت سے پہلے وہ اقدامات کر لیے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ خیر، اب جو ہو چکا ہے اسے ٹالنا بھی میرے بس سے باہر تھا۔ پھر حاجی ستار آ گیا۔ خوش و خرم تھا، بڑے پرتپاک انداز میں مجھ سے ملا۔ گوہر سے اس نے پوچھا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی گوہر بیٹا؟ نہیں، بالکل نہیں، اس نے جواب دیا۔ بڑا خوش ہوں میں اس بات پر کہ کم از کم میرا بوجھ بانٹنے والا کوئی تو میرے ساتھ آیا۔ اس کے الفاظ پر میں دل ہی دل میں کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے جس طرح اس کا بوجھ بانٹا تھا، اگر اسے اس کا علم ہو جائے تو نہ جانے اس کی اپنی کیفیت کیا ہو۔ بہرحال اب جو کچھ بھی تھا مجھے اپنا کام کر لینا تھا، اور اس کے لیے میں نے گوہر سے بھی کہہ دیا، ہو سکتا ہے گوہر مجھے کچھ وقت باہر گزارنا پڑے، تم محسوس نہ کرنا۔ رات کو بھی؟ اس نے عجیب سے انداز میں سوال کیا، اور میں کچھ حیرت سی محسوس کرنے لگا۔ گوہر خود ہی اپنے الفاظ پر شرما گئی، پھر اس نے کہا، نہیں، میرا مطلب ہے کہ کہیں دور جانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے گوہر۔ اور واپسی کب تک ہو جائے گی؟ اس نے بے قراری کے انداز میں پوچھا۔ ہو سکتا ہے کچھ وقت لگ جائے۔ زیادہ وقت تو نہیں لگے گا؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، حاجی صاحب سے کہہ دیا؟ نہیں۔ کہہ کر جانا اچھی بات نہیں ہے، اس نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے حاجی صاحب سے کہا، حاجی صاحب، آپ نے اپنا دورہ مکمل کر لیا، تھوڑی سی ذمہ داریاں میری بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہیں جانا ہوگا مجھے۔ اوہو، اچھا اچھا۔ نہیں میاں، ظاہر ہے میں اس سلسلے میں کوئی اعتراض کرنے کا حق تو نہیں رکھتا۔ ویسے کہاں جا رہے ہو؟ حاجی صاحب، کچھ ایسے کام ہیں جن کے لیے واپسی میں ہو سکتا ہے کچھ وقت بھی لگ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ وقت نہ لگے۔ ٹھیک ہے، اب میں آ گیا ہوں، اب کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے یہ ذمہ داری ہم دونوں کی مشترکہ طور پر سنبھالنی ہوگی، حاجی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، میں نے بھی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ البتہ مجھے اب ایک احساس ہو رہا تھا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس میں کم از کم گوہر برابر کی شریک ہے میری، اور مجھے اس قدر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ وہ خود اپنے چہرے سے اس قدر شرمندہ نظر نہیں آتی تھی۔ رخصت ہونے سے پہلے جب مجھے اس کے ساتھ تنہائی ملی تو میں نے کہا، گوہر، میں احساس شرمندگی سے کٹا جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس نے حیران نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ گوہر، میں وہ سب کچھ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو میرے دل میں ہے۔ کیا ہے آپ کے دل میں؟ جو کچھ ہو چکا ہے گوہر، وہ ایک گناہ ہے۔ ہاں میں سمجھتی ہوں، اس نے سرد آہ میں کہا۔ ہمیں یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں کا لفظ آپ نے صحیح استعمال کیا۔ کیا مطلب؟ میں بھی تو اس میں آپ کی برابر کی شریک ہوں۔ کیا؟ تو اور کیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ ہی کو تنہا اس کا ذمہ دار قرار دے دوں۔ گوہر سے مجھے اس صاف گوئی کی امید نہیں تھی۔ میں اسے حیرانی سے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، لیکن گوہر، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ البتہ ہم اس گناہ کو زندگی کے آخری سانس تک نبھائیں گے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے، گوہر نے جواب دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے کوئی برا انسان نہیں سمجھا۔ دیکھیے، میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ برائی میں اگر کوئی برابر کا شریک ہو تو دوسرے کو الزام دینا مناسب نہیں ہوتا۔ گوہر، تم بہت کشادہ ذہن کی مالک ہو۔ ہونا چاہیے، انسان کو اپنے آپ کا پورا پورا تجزیہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کی واپسی کب تک ہوگی؟ اطمینان رکھو، میں نے جواب دیا۔ گوہر کے الفاظ نے مجھے خاصی حد تک اطمینان بخشا تھا۔ پھر میں کوٹھی سے باہر نکل آیا اور میں نے مونگا کو آواز دی۔ میں موجود ہوں مہاراج، اس نے کہا۔ ہمیں کہاں چلنا ہوگا؟ تھوڑا سا سفر کرنا ہوگا۔ ٹرین سے؟ ہاں۔ تو پھر چلو۔ آئیے مہاراج، اس نے کہا، اور پھر اس کے بعد ہم ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت تھی جو کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی، اور اگر نظر آ جاتی تو بھگدڑ مچ جاتی۔ لوگ اس خوفناک وجود کو برداشت نہ کر پاتے، لیکن اب میں اس کا عادی ہو گیا تھا۔ مونگا کو میں اپنے ساتھ ساتھ محسوس کر رہا تھا۔ تقریباً ریل میں ہم نے کوئی 8 گھنٹے کا سفر کیا اور ایک بستی میں پہنچ گئے۔ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنا فاصلہ ہوگا سنت راج بنسی کا، لیکن بہرحال فاصلے بھی طے ہو ہی جاتے ہیں۔ سنت راج بنسی کا گھر ایک خوبصورت اور خوشنما علاقے میں تھا۔
میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی کوئی ایسی ہی جگہ ہوگی جہاں مرگھٹ وغیرہ ہوگا اور مردے جلائے جاتے ہوں گے، یا پھر کوئی بھیانک جگہ، لیکن یہ تو ایک اچھا خاصا خوبصورت مکان تھا جسے حویلی ٹائپ کا کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ پرانے طرز کا بنا ہوا تھا لیکن بہرحال اچھا تھا۔ البتہ اس کے گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد ہم نے وہاں بڑی ویرانی دیکھی۔ جھاڑ جھنکاڑوں کے درمیان بہت دور ایک چھوٹی سی عمارت بنی ہوئی تھی۔ گویا یہ احاطہ اپنی جگہ الگ تھا، لیکن رہائشی عمارت ذرا کم ہی تھی۔ باہر سرخ پتھروں کی دیواریں بنائی گئی تھیں اور باہر سے دیکھنے سے یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اندر کی کیفیت یہ ہوگی۔ بہرحال ہم وہاں چلتے رہے اور اس کے بعد مونگا نے کہا، بس میری حد یہیں تک ہے۔ اب سنتراج بنسی تم سے ملے گا اور اس کے بعد اس سے بات کرنا تمہارا کام۔ میں نے جس شخص کو دیکھا وہ ایک لمبے قد کا شخص تھا، بھرا بھرا بدن رکھنے والا، سفید دھوتی اور سفید کرتے میں ملبوس، سر کے بال شانوں تک بڑے ہوئے تھے، چھوٹی سی داڑھی بھی تھی اور مونچھیں بھی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ چلتا وہ میرے قریب آ گیا اور اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ کون ہو؟ نادر ہے میرا نام۔ نادر؟ ہاں۔ گویا مسلمان ہو؟ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ بولتے کیوں نہیں؟ ہاں، نام کا مسلمان۔ نام کے ہو یا کام کے، یہ بتاؤ یہاں کس کام سے آئے ہو؟ آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں بنسی مہاراج۔ آؤ اس طرف آ جاؤ، اس نے کہا اور مجھے عمارت کی طرف لے جانے کے بجائے ایک سمت چل پڑا۔ اگر ان جگہوں کو ترتیب سے سجایا جاتا تو حسین ترین جگہیں ہو سکتی تھیں، لیکن اب وہاں لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی اور اس گھاس کے درمیان ہی پگڈنڈی سی بنی ہوئی تھی۔ اس پگڈنڈی پر چلتے ہوئے ہم جس جگہ پہنچے وہ درختوں میں گھرا ہوا ایک چبوترا سا تھا جو پکا بنا ہوا تھا اور پتھر کی سلوں سے اسے بنایا گیا تھا۔ وہیں پر بیٹھنے کے لیے سرکنڈے کے مونڈھے بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے مونڈھے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاں کہو، کہاں سے آئے ہو؟ مہاراج ایک بڑا ضروری کام ہے آپ سے۔ کسی مسلمان کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ نام کا مسلمان ہوں، دین دھرم چھن کر رہ گیا ہے میرا۔ او۔ اس نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر خاموشی سے میری صورت دیکھتا رہا جیسے میرے آگے بولنے کا منتظر ہو۔ جب میں کچھ نہ بولا تو اس نے کہا، تم نے لفظ چھن چکا استعمال کیا ہے۔ ہاں بنسی مہاراج، کچھ تفصیل بتانا پسند کرو گے؟ ہاں مہاراج، تو بتاؤ۔ مہاراج، ایک مسلمان کا بیٹا ہوں۔ حالات جس طرح بھی پیش آئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کسی طرح کچھ لوگوں کے چکر میں پڑ گیا۔ ان میں سے ایک شخص رادھن لال تھا۔ رادھن لال کا نام سن کر بنسی چونکا اور مجھے دیکھتا رہا۔ آگے کہو۔ رادھن لال نے مجھے ایک جاب بتایا جس سے مجھے ایک بیر کو قبضے میں کرنا تھا۔ اچانک ہی راج بنسی سنبھل کر بیٹھ گیا۔ تمہارا نام نادر ہے نا؟ ہاں۔ تمہارے بیر کا نام مونگا؟ ہاں بنسی مہاراج۔ او، تو وہ تم ہو؟ ہاں بنسی مہاراج۔ ہوا کیا تھا؟ پورا واقعہ بتاؤ۔ بنسی مہاراج، میں وہ جاپ کر رہا تھا، جاپ کرتے مجھے 3 دن اور 7 دن ہوئے تھے کہ رادھن لال مارا گیا۔ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اچھا پھر؟ اور وہ جاپ پورا نہیں ہو سکا، مونگا میرے قبضے میں آ گیا، بس اتنا کہ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ ہاں، مونگا کو قبضے میں کرنے کا جو جاپ ہوتا ہے وہ 3 حصوں میں ہوتا ہے اور 3 حصوں میں یہ بیر مکمل ہوتا ہے۔ لیکن پھر؟ بہرحال مونگا بغیر سر کے رہ گیا اور اب وہ مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میں وہ جاپ پورا کر لوں۔ تو پھر؟ مہاراج، وہ جاپ میں بھول چکا ہوں۔ اوہ! راج بنسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے کہا، تم نے یاد کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں مہاراج۔ اچھا تو ٹھیک ہے پھر۔ مہاراج، وہ جاپ میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ راج بنسی کی آنکھوں میں مکاری کے آثار نظر آئے۔ اس نے کہا، لیکن کیا تمہیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ میں بھی مونگا کو اپنے قبضے میں کرنے کا خواہش مند ہوں؟ ہاں، یہ بات میں جانتا ہوں مہاراج۔ تو پھر میں یہ جاپ تمہیں کیوں بتاؤں؟ مہاراج، اگر آپ اب بھی کوشش کریں تو کیا آپ مونگے کو قبضے میں کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ تمہارے قبضے میں ہے۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرا جاپ مکمل کروا دیں؟ مونگا کو اس کی گردن مل جائے گی۔ اگر وہ مکمل ہو جائے اور میری جان چھوڑنا چاہے تو آپ یقین کریں میں اسے اپنے قبضے میں نہیں رکھوں گا۔ تو پھر کیا کرو گے؟ جو کچھ بھی آپ کہیں گے۔ کیا تم اسے مجھے دے دو گے؟ ہاں مہاراج۔ سوچ لو۔ سوچ لیا مہاراج۔ نہیں، پھر سوچ لو۔ میں نے کہا نا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر میں کیسے اطمینان کر لوں اس بات کا؟ بنسی مہاراج، آپ جس طرح بھی چاہیں اطمینان کر لیں۔ ہم۔ اس اطمینان کے لیے تمہیں ایک مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ آپ نے میری پوری بات نہیں سنی۔ سناؤ سناؤ۔ ایک اور مشکل پیش آ گئی ہے درمیان میں۔ اچھا، کوئی اور مشکل بھی ہے؟ ہاں۔ وہ کیا مشکل ہے مجھے بتاؤ۔ کیا آپ دھوما چمار کو جانتے ہیں؟ دھوما چمار؟ نہیں، میں نہیں اسے جانتا۔ کالے علم کرتا ہے، ظاہر ہے چمار کی اولاد ہے۔ مہاراج، وہ بھی مونگا کو قبضے میں کرنے کے لیے جاپ شروع کر چکا ہے۔
اوہ! بنسی مہاراج کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ بنسی مہاراج وہ اپنا جاپ پورا کر رہا ہے اور مونگا پریشان ہے۔ پتا ہے اگر وہ بھی مونگا کے لیے جاپ پڑھ لے اور مونگا نامکمل ہو تو کیا ہوگا؟ ہاں مہاراج، مونگا مجھے بتا چکا ہے۔ مونگا کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر وہ کہیں کا نہ رہے گا۔ بس سنسار میں اس کی آتما بھٹکتی پھرے گی۔ آتما کی آتما؟ ہاں، یہ ایک لمبا چکر ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے جیون چاہیے۔ تم ابھی یہ سب کچھ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ ایک جاپ کر کے تم نے بے وقوفی کی ہے۔ منش کو یہ علم سیکھنے کے لیے پتہ نہیں سنسار کے کتنے دکھ جھیلنے پڑتے ہیں، مگر تم کہتے ہو کہ تم دھوکے سے اس جال میں پھنس گئے تھے۔ اگر تم جان بوجھ کر یہ کام کرتے تو شاید میں بھی تمہاری کوئی مدد نہ کر پاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مہاراج کہ ہم دھوما چمار کو اس کے اس منتر پڑھنے سے کیسے روکیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ وہ اگن منڈپ میں بیٹھا ہوا اپنا یہ جاپ شروع کر چکا ہے اور مونگا پریشان ہے۔ پریشانی کی تو بات ہے، مونگا کو میں بھی اپنے قبضے میں چاہتا ہوں، لیکن سنو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ راج بنسی نے کہا، جی مہاراج، تمہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم مجھ سے جو کچھ کہہ رہے ہو وہی کرو گے، کچھ اور بھی کرنا ہوگا، اور یہ سب کچھ جو تمہیں کرنا ہوگا بہت مشکل کام ہے۔ میں سمجھا نہیں بنسی مہاراج، میں تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ اس معاملے میں کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتا، اور یہ کالے علم کرنے والے کبھی کسی پر وشواس نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے مہاراج، تو پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ مونگا کو مکمل طور سے قبضے میں کرنے کے بعد تم اسے میرے حوالے کر دو گے؟ میں نے کہا نا، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ بھی مونگا کے لیے جاپ کریں گے تو کیا مونگا اس طرح ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائے گا جس طرح دھوما چمار اس کے جیون لینے کے در پہ ہے؟ ہاں ہو جائے گا، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ تم نے اسے قبضے میں کر رکھا ہے، لیکن وہ نامکمل ہے۔ راج بنسی نے پراسرار لہجے میں کہا۔ میں خاموشی سے اس کی صورت دیکھتا رہا، تب وہ بولا، میں تمہیں جو کچھ بتاؤں گا تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ مہاراج، کیا اس سے پہلے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دھوما چمار کو اس جاپ سے روکیں؟ راج بنسی کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے، پھر اس نے کہا، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے۔ اگر وہ کسی طرح اگن منڈپ سے نکل آئے تو پھر تو ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ ہاں ایسا ہے، بہرحال تم مجھے تھوڑا سا سمے دو، میں بتاؤں گا کہ اسے اگن منڈپ سے نکالنے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ویسے میں اس کی شکتی کو نہیں جانتا، لیکن پھر بھی میں یہ کوشش کروں گا۔ تو مجھے حکم دے مہاراج، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس دوران تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ کب تک مہاراج؟ کم سے کم 3 دن۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر آؤ اٹھو، میں تمہیں تمہارے آرام کی جگہ بتا دوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں کوشش کرتا ہوں کہ دھوما چمار کو اگن منڈپ سے نکالنے کے لیے تیاریاں کر سکوں۔ ٹھیک ہے مہاراج۔ پھر وہ مجھے لیے ہوئے اس عمارت کی جانب چل پڑا جو ایک گوشے میں بنی نظر آ رہی تھی اور دور سے بہت پراسرار محسوس ہوتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس عمارت میں کون کون رہتا ہے۔ راستے میں نے پوچھ ہی ڈالا، مہاراج کیا آپ کا پریوار بھی آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر بولا، ہاں میرا پریوار۔ اس کے لہجے میں کچھ عجیب سی بات تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں راستے طے کرتا رہا اور اس کے بعد میں نے اس گھر میں پہلا قدم رکھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ عمارت بالکل ویران ہو۔ وہاں کوئی ایک عجیب سی پراسرار خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے وہاں کسی انسان کا وجود نہ ہو۔ پھر وہ کون سا پریوار ہے جو وہاں رہتا ہے؟ اندر قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا، ایسی ٹھنڈک جو مقبروں اور ایسی جگہوں میں پائی جاتی ہے جہاں پہ انسانوں کے بجائے روحوں کا بسیرا ہو۔ میں نے راج بنسی پر اپنی کیفیت کا اظہار نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی بولا، یہاں تمہیں میرا پریوار ملے گا، لیکن یہاں تو خاموشی ہے، سو رہے ہوں گے سب۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ آؤ، اس نے کہا، گویا ابھی اور آگے بڑھنا پڑے گا۔ میں نے سوچا، لیکن راج بنسی سے میں نے کچھ نہ کہا۔ وہ مجھے لیے ہوئے عمارت کے پیچھے تاریک راستوں سے گزرتا رہا، پھر ایک بوسیدہ سے کمرے کے دروازے پر رک گیا۔ پھر اس نے کہا کہ دروازے کی دوسری طرف زینہ ہے، نیچے اتر جانا۔ تم میرے ساتھ نہیں آؤ گے؟ میں نے سوال کیا، اور راج بنسی مجھے دیکھنے لگا۔ نہیں۔ ایک سوال پوچھوں راج بنسی مہاراج؟ ہاں پوچھو۔ تم مجھے 3 دن یہاں کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ وہ کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، تمہاری حفاظت کے لیے۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تم کیا سمجھتے ہو، دھوما چمار کیا تمہاری طرف سے غافل ہوگا؟ تم اسے چیتاونی دے کر آئے ہو، اسے تمہارا بھی خیال ہوگا، یہاں تم محفوظ رہو گے۔ 3 دن میں کوئی ایسا اپائے تلاش کر لوں گا کہ تم اسے اگن منڈپ سے بھی نکال سکو اور اس پر قابو بھی پا سکو۔ جاؤ، اب زیادہ سوالات نہ کرو۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور میں نیم تاریک ماحول میں داخل ہو گیا۔ سیڑھیاں مجھے نظر آ رہی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سیڑھیاں مجھے کہاں لے جائیں گی۔ میں نے اپنے عقب میں دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تھی اور نہ جانے کیوں میرا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ میں ایک نامعلوم مقام کی جانب بڑھ رہا تھا
زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں کس طرف سے موت نکل کر مجھے دبوچ لے، لیکن بہرحال آگے بڑھنا ہی تھا اور میں سیڑھیاں عبور کرتا رہا۔ کافی گہرائی میں اترنا پڑا تھا، لیکن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس قدر تاریکی کے باوجود وہاں کے ماحول کو دیکھا جا سکتا ہے، اور میری آنکھیں اس ماحول کو دیکھنے کی عادی ہو گئی ہیں۔ پھر ایک بہت بڑی سی جگہ نظر آئی، کمرہ ہی کہا جا سکتا تھا اسے، لیکن ایسا بھیانک کہ دیکھ کر دل کو وحشت ہو۔ سیلن کی شدید بدبو یہاں پھیلی ہوئی تھی، دیواروں اور چھتوں پر سرسراہٹیں آ رہی تھیں۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو لاتعداد چمگادڑوں کو مختلف جگہوں پر چپکے ہوئے پایا۔ میری آمد پر ان میں بے چینی نہیں پیدا ہوئی تھی۔ دیواریں اس طرح ادھڑی ہوئی تھیں جیسے انہیں کھود کر پھینک دیا گیا ہو۔ جگہ جگہ چونے اور مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، دیواروں میں لاتعداد سوراخ نظر آ رہے تھے۔ مجھے راج بنسی کے الفاظ یاد آ رہے تھے، اس نے کہا تھا کہ یہاں اس کا خاندان ہے۔ کہاں ہے اس کا خاندان؟ کیا یہی چمگادڑیں؟ میں نے دل میں سوچا، اب کیا کرنا چاہیے؟ میرے 3 دن یہاں کیسے بسر ہوں گے؟ کیا بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا؟ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ سامنے کی دیوار میں ہلکی سی آہٹ ہوئی اور میں نے ایک کھڑکی نمودار ہوتے ہوئے دیکھی۔ پھر اس کھڑکی سے کھانے کے برتن اندر داخل کر دیے گئے اور میرے منہ سے بے اختیار آواز نکل گئی، سنو، رکو، ٹھہرو، کون ہے؟ لیکن کھڑکی اس طرح بند ہو گئی جیسے کسی نے میری آواز ہی نہ سنی ہو۔ میں دوڑ کر ان برتنوں کے پاس پہنچا، گرم پوریوں اور آلو کی ترکاری کے ساتھ پانی کا برتن بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کھڑکی پر ہاتھ مارا، لیکن میرا ہاتھ ایک سنگلاخ دیوار سے ٹکرایا، جہاں کھڑکی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ یہ کھڑکی اس دیوار میں کس طرح نمودار ہوئی اور پھر کہاں غائب ہو گئی؟ دیر تک میں اس کھڑکی کو تلاش کرتا رہا۔ ہو سکتا ہے جگہ مختلف ہو، لیکن ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی تھی۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر واپس مڑا۔ ابھی بھوک نہیں لگ رہی تھی، چنانچہ میں نے اس کھانے کو ڈھک دیا۔ میں اپنی ہی مشکل کا شکار تھا۔ کافی دیر گزر گئی اور اس کے بعد میں نے کچھ بھوک محسوس کی۔ کھانے کی ٹرے اپنے سامنے سرکا کر میں شکم سیری کے لیے بیٹھ گیا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، پیٹ کے دوزخ کو تو بھرنا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال میں کھانا کھاتا رہا، پھر عقب میں آہٹیں سنائی دیں اور تب میں چونک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ایک بلی تھی، عام بلی کے قد سے کافی بڑی، رنگ سیاہ تھا اور آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ بلی بہت خطرناک ہے اور یقینی طور پر مجھ پر حملہ کرے گی۔ بلی آہستہ آہستہ میری جانب آ رہی تھی اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اگر وہ مجھ پر حملہ کرے تو مجھے اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہوگا، لیکن کوئی ایسی چیز نظر نہ آ سکی۔ یہاں تک کہ بلی میرے پاس پہنچ گئی، پھر میں نے اس کے حلق سے میاؤں میاؤں کی آوازیں سنی، لیکن ان آوازوں میں غراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک نرم سا انداز تھا۔ اس کے بعد وہ میرے پیروں میں آ کر لوٹنے لگی، بلیوں کے مخصوص انداز میں۔ وہ اپنا سر، اپنے بدن میرے قدموں سے رگڑ رہی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، میں تمہاری دوست ہوں۔ دل کو ایک لمحے کے لیے سکون ہوا۔ انسان بڑی کمزور چیز ہے، کبھی کبھی مجبوری کی حالت میں ایک معمولی سا سہارا اس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک جاندار کو اپنے پاس اس حالت میں دیکھ کر مجھے بڑی ڈھارس ہوئی تھی کہ میں یہاں تنہا نہیں ہوں۔ بہرحال میں نے پرسکون ہو کر دل کو اطمینان دلایا اور بیٹھ گیا۔ بلی اپنے مخصوص انداز میں میرے پاس بیٹھ گئی تھی اور میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ حالانکہ مجھے اس کی یہاں موجودگی، اس کا رنگ، اس کا انداز اب بھی کچھ عجیب سا ہی لگ رہا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ سیاہ بلیوں کے روپ میں خبیث روحیں بھٹکتی ہیں، لیکن ہوگا، میں تو خبیث روحوں کے چکر میں پھنس ہی گیا ہوں، کہاں کہاں اپنا بچاؤ کروں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بلی اگر کسی برائی پر آمادہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کا ساتھ قبول کیا جا سکتا ہے۔ نہ جانے مجھے کیا خیال آیا، میں نے ٹرے میں رکھی ہوئی پوریوں میں سے بچی ہوئی پوریاں اٹھا کر بلی کے سامنے رکھیں تو وہ انہیں سونگنے لگی، پھر اس نے پوریاں کھانا شروع کر دیں۔ یہ جانور کی فطرت تھی۔ بلی کو اس طرح پوریوں میں مصروف دیکھ کر مجھے مزید ڈھارس ہوئی اور یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ بلی کوئی خبیث روح نہیں ہے۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ اور زیادہ یگانگت کا مظاہرہ کرنے لگا۔ بلی نے بچی ہوئی پوریوں کے تمام ٹکڑے کھا لیے اور پھر میرے پاس ہی لیٹ گئی۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے جاندار ساتھی، تو جو کوئی بھی ہے، کم از کم یہاں سے جانے کی کوشش مت کرنا۔ بہرحال وقت اس طرح گزرنے لگا اور میں اس ماحول کا عادی ہو گیا۔ کبھی کبھی سر کی بلندی پر چمگادڑیں پھڑ پھڑاتی ہوئیں ادھر سے ادھر اڑتی نظر آ جاتی تھی، لیکن میں اس ماحول سے مانوس ہو چکا تھا، اس لیے خوف کا احساس میرے دل میں باقی نہیں رہا تھا۔
اس جگہ پر وقت گزرنے کا اندازے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ میں ایک پتھر کا تکیہ بنا کر وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ یہ احساس بھی نہ ہوا مجھے کہ اس منحوس جگہ سانپ وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بس یہ سوچتا تھا کہ جتنا وقت یہاں گزارنا ہے وہ تو گزارنا ہی ہے۔ کافی دیر گزر گئی، پھر شاید رات ہونے لگی تھی۔ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ نیم غنودہ ذہن سے میں نے مونگا کے بارے میں سوچا۔ آسیبوں کے متعلق جتنی داستانیں میرے علم میں تھیں، میرے ذہن میں آنے لگیں۔ کس طرح آسیب انسان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور انسان آسیب زدہ کہلانے لگتا ہے۔ آسیب زدہ مکانات بھی ہوتے ہیں، گھر بھی ہوتے ہیں۔ گردن اس طرح مصیبت میں پھنس جاتی ہے۔ بیچاری گوہر سوچ رہی ہوگی کہ میں نہ جانے کہاں گم ہو گیا۔ بہرحال وہ میری زندگی کا حاصل تھا۔ یہ شکر تھا کہ وہ لمحات ٹل گئے تھے جن کا مجھے خوف تھا، یعنی یہ کہ گوہر مجھے اپنے باپ کے قاتل کی حیثیت سے پہچان لے۔ کہیں یہ بات اس کے علم میں نہ ہو کہ مولوی وصال الدین کا قتل میرے ہاتھوں ہوا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو مجھے یقین تھا کہ میں اسے یہ سمجھانے کی کوشش میں ناکام رہتا کہ بے شک مولوی وصال الدین کی گردن میرے ہاتھوں کٹی، لیکن وہ ہاتھ میرے نہیں، ایک آسیب کے تھے۔ کوئی نہ مانتا میری بات کو۔ مونگا سے مجھے نجات مل جائے تو اس کے بعد گوہر کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا، اور اگر ممکن ہوا اور تقدیر نے ساتھ دیا تو پھر حکمت کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ ایک خاندان مجھے مل جائے گا اور میں اور حکمت مل کر کوئی ایسا کاروبار کریں گے جس سے دیانتداری کے ساتھ اپنی روزی روٹی کما لیں، اور ہم بھی دنیا کے ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جو کسی بھی شہر کے اچھے شہری کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک حسرت تھی، ایک آرزو تھی۔ میں تو ابھی جن مصائب سے گزر رہا تھا انہیں ہی دیکھتا تھا۔ یہ جگہ بھی آسیب زدہ تھی۔ بلی اگر میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید یہاں کی دہشت میرا دم ہی نکال دیتی، لیکن اس کا وجود غنیمت تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا جیسے یہ بلی خاص طور سے میرے لیے بھیجی گئی ہو۔ وہ اس وقت بھی خاموش گردن جھکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، لیکن پھر اچانک ہی کچھ ہوا۔ بلی نے چونک کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سامنے کی دیوار کو گھورنے لگی، پھر وہ آہستہ آہستہ دبے پاؤں اس طرح آگے بڑھی جیسے اپنے شکار پر جھپٹنے کا ارادہ کر رہی ہو۔ میں بھی چوکنا ہو گیا تھا اور اس کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن تاریکی میں دیکھنے والی آنکھوں سے میں نے یہ دیکھا کہ دیوار کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ بلی بہت چوکنی نظر آ رہی تھی۔ دیوار کے قریب پہنچنے کے بعد وہ اسے سونگھنے لگی اور پھر اس نے اسے اپنے دونوں پنجوں سے کھرچنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کس خیال کے تحت میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے اسے پاؤں سے چھوا تو وہ کوئی 1 انچ اونچی اچھل گئی، پھر وہ میرے پیروں کے پاس آ گئی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کی متجسس اور مضطرب نگاہیں دیوار پر ہی جمی ہوئی ہیں۔ میں غور سے اس کی یہ حرکتیں دیکھ رہا تھا، لیکن بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر نہ جانے کس خیال کے تحت میں بھی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ اچانک ہی بلی نے غرانا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے خوفناک غراہٹیں نکل رہی تھیں۔ میں نے حیرت سے دیوار پر ہاتھ پھیر کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ بلی اس قدر مضطرب کیوں ہے، لیکن اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ دیوار پتھر کی نہیں۔ ایک عجیب سا احساس مجھے ہو رہا تھا۔ میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ گئیں اور تھر تھری سی پیدا ہو گئی۔ میں بلی کو انتہائی پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دوڑ دوڑ کر اس دیوار کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا رہی تھی اور نہ جانے کس کیفیت کا شکار تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی یہ دیوانگی ختم ہو گئی۔ میں وہاں سے واپس پلٹا تو وہ خود بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آ گئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ اب وہ پرسکون نظر آ رہی تھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، میں اس کی اس کیفیت کو بالکل بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ پھر تھوڑی دیر تک ہم اسی طرح بیٹھے رہے۔ بلی میری بہترین ساتھی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح گزر گئی اور ایک بار پھر مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کبھی کبھی مجھ پر خوف کی کیفیت طاری ہونے لگتی تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ میں نے پہلی بار اپنے دل کی آواز خود اپنے کانوں سے سنی تھی۔ بدن پسینے سے تر ہو رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ گرمی کا احساس نہیں تھا۔ خدا کی پناہ مجھے یہاں 3 دن گزارنا ہوں گے، پورے 3 دن! یہ کیسے ممکن تھا؟ بہت دیر تک میں ان سوچوں میں ڈوبا رہا اور پھر شاید دماغ پر نیند کی چادر چڑھ گئی۔ اسے نیند نہیں کہہ سکتا تھا، بس غنودگی کا سا احساس تھا، اور بہت دیر تک میں اسی حالت میں گم رہا۔ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بلی نے میرے پیروں سے سر رگڑ کر مجھے جگانے کی کوشش کی ہو۔ میں جاگ گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ بلی بے حس و حرکت بیٹھی سامنے کی دیوار پر ٹکٹکی باندھے تک رہی ہے۔ اس کے کان کھڑے تھے اور آنکھیں دہکتے ہوئے سرخ شعلوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں ایک بار پھر میرے دل پر دہشت کا بسیرا ہو گیا۔ میں بلی کے ساتھ ساتھ خود بھی اس دیوار کو گھورتا رہا۔
پھر میں نے بلی کی پشت پر ہاتھ رکھا لیکن اس نے میری طرف توجہ نہیں دی اور ایک بار پھر چھلانگ لگا کر دیوار کی جانب دوڑی۔ میں نے بھی دیوار کی جانب دیکھا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ البتہ بلی کی حرکات اور اس کے پراسرار تیور ظاہر کرتے تھے کہ وہ کسی شے کے تعاقب میں ہے۔ پھر وہ دیوار کے قریب جا کر اسے سونگھنے لگی اور اپنے دونوں پنجے دیوار پر رگڑنے لگی۔ مجھے اس کے پنجوں کی دیوار پر کھرچنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک میرا دل زور سے دھڑکا، ایسے لگا جیسے اچھل کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ ہاتھ سنسنانے لگے اور مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میں نے اس وقت کچھ دیکھا نہیں، البتہ ایک آواز سنی تھی جس نے مجھے اس حالت تک پہنچا دیا۔ خدا رحم کرے، پتہ نہیں کیسی آواز تھی۔ اب میں اس آواز کو واضح طور پر سن سکتا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں ایک عجیب مدھم سا شور برپا ہے۔